اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جعفر طیار کو ان کی زحمات کی قدردانی کرتے ہوئے جب وہ حبشہ سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت پیغمبر اسلام نے ان کو یہ نماز تعلیم فرمائی۔ اس کا بہترین وقت پڑھنے کا علماء و بزرگان فرماتے ہیں کہ روزانہ کی نافلہ نمازوں میں شامل کیا جائے، مطلب روزانہ اگر پڑھی جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور روایت میں بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جعفر طیار کو روزانہ پڑھے تو اس کے گناہوں کو نہیں لکھا جائے گا، اور ہر ذکر کے بدلے کہ جو اس نماز میں پڑھے گا خداوند متعال اس کو ایک ثواب عطا کرے گا اور جنت میں اس کو ایک درجہ بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا بہترین وقت روز جمعہ طلوع خورشید کے وقت ہے، یعنی جمعہ کے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت یہ نماز پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ بھی اوقات ہیں، فرماتے ہیں کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن روزہ رکھا جائے اور جمعہ کا دن غسل سے آغاز کیا جائے، روزہ بھی ہونا چاہیے، اور اسی طرح طلوع خورشید کے وقت اس کو انجام دیا جائے۔ اس کا صحیح وقت اور طریقہ آگے بیان ہوگا۔ خداوند متعال انسان کی تمام حاجات پوری فرمائے گا اور جو بھی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے صحرا کے ریت کے دانوں کے برابر گناہ ہوں، خداوند متعال اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد والعادیات۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری 2 رکعت پڑھیں گے تو اس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد اذا جاء نصر اللہ پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی قل ھو اللہ پڑھیں گے، اور اسی طرح ہر رکعت میں سورہ حمد اور دوسری سورت کے پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ رکوع میں بھی یہی تسبیحات 10 مرتبہ، پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں گے پھر یہ تسبیحات 10 مرتبہ، پھر سجدہ میں جائیں گے، سجدہ کا ذکر کرنے کے بعد اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد بھی 10 مرتبہ، پھر سجدہ میں ذکر سجدہ کے بعد 10 مرتبہ اسی ذکر کو پڑھنا ہے، پھر سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی 10 مرتبہ اسی تسبیحات 4 کو پڑھنا ہے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اگلی یعنی دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے تکرار کرنا ہے، اور باقی 2 رکعت میں بھی اسی طرح سے ہی پڑھنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابو سعید مدائنی کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ ایسا ذکر بتاؤں کہ جس کو تم نماز جعفر طیار میں آخری سجدہ میں اس کو پڑھو؟ تو ابو سعید نے کہا کیوں نہیں میرے مولا و آقا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں جاؤ گے تو اس دعا کو پڑھو، سبحان من لبس العز والوقار، سبحان من تعطف بالمجد وتکرم بہ۔ اس کو آخر تک صلی علی محمد و آل اہل بیتہ وافعل بی قضا و قضا۔ اور مزید امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ضروری حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس نماز کو پڑھنا چاہیے اور اپنی حاجات کو خداوند متعال سے طلب کرنا چاہیے جو انشاءاللہ تعالی پوری ہوں گی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے
خدا کو اس طرح سے پکاریں، یا رب یا رب یا رب، جب تک کہ سانس ختم ہو جائے اس کو جاری رکھنا ہے۔ یا ربا ہو یا ربا ہو یا ربا، اس کو بھی اسی طرح یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، یا حیو یا حیو یا حیو، یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم، یا رحمان ہو یا رحمان ہو، یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یا ارحم الراحمین، یہ بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی افتتح القول بحمدک، اس کو آخر تک، یا لا الہ الا انت المنان ذو الجلال والاکرام۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ صحیح وقت اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ کس طرح سے نماز جعفر طیار کو پڑھی جائے کہ جس سے ہماری کوئی حاجت باقی نہ رہے اور دعا رد بھی نہ ہو اور تمام مشکلات حل ہوں؟ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھیں، جمعرات کو آخری لمحات میں یعنی غروب سے پہلے 10 مسکینوں کو 1 مد طعام دے، جمعہ کے دن غسل سے آغاز کرے اور محراب مسجد میں جا کر نماز جعفر طیار پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اور اسی طرح اس کو آخر تک پڑھنی ہے، یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا ربا ہو یا ربا ہو یا ربا یہ پڑھنی ہے، 10 مرتبہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، یا سیدہ ہو یا سیدہ، یا مولایا ہو یا مولایا ہو، یا رجاء ہو یا غیاثا ہو، یا غایت رغبتا ہو، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا معطی الخیرات، صلی علی محمد و آل محمد کثیرا طیبا کافضل ما صلیت علی احد من خلقک، ان سب اذکار کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال اس نماز کے صدقے اور اس ماہ کے صدقے تمام حاجات پوری فرمائے گا۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ 15 شعبان کی رات کے اعمال میں سے بہترین عمل یہ نماز جعفر طیار ہے۔ اگر اس کو انسان پڑھے تو انشاءاللہ خداوند متعال اس کی حاجات پوری فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔